اچھا جی، کل مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ بچوں کو کون چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک سسٹر نے سوال کیا، میں جواب دیتی ہوں۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے، اپنے گھر میں شاد و آباد۔ تو یہ کل رات کی ویڈیو ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو مولی والے پراٹھے بنا کر دوں گی۔ ساتھ کیچپ لے آئے تھے 20 والے پیکٹ، اور پھر میں نے ان کو مولی والے پراٹھے بنا کے دیے تھے رات کو کھانے میں۔ تو جیسے کہ کہا تھا کہ بریانی بنائیں گے، لیکن بریانی نہیں بنائی، تو آج پھر میں نے کہا کہ آج بریانی بنا لوں۔ تو صبح کی بزی بہت تھی، وہ اس طرح کے ہسبینڈ کہتے ہیں مشین لگا کر میری جیکٹ دھو دھو دھو۔ میں نے کہا ہسبینڈ کو کہ پرسوں ہم نے جانا ہے اور یہ جیکٹ ہے بھی پرانی ہے، تو آ کے میں دھو دوں گی، یا وائف کو کہہ دیں، بیٹیوں کو کہہ دیں۔ کہ وائف کہتی میرے میں نہیں ہمت، میں نہیں دھو سکتی۔ تو میں نے کہا پھر میں مشین لگاؤں یا اپنا میں کچھ تیاری کروں جانے کی، یا میں اپنے ان بچوں کو کچھ دوں پکا کر، یا میں مشینیں لگاؤں، میں کیا کروں۔ پھر وہ مشین لگائی، ظاہر ہے پھر ایک جیکٹ تو دھلتی نہیں، سارے کپڑے ہی دھونے پڑتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دھوتی رہی ہوں، پھر چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر چلی گئی، دوسرے نمبر والی کو، بڑی کو اور سب سے چھوٹی والی کو چھوڑ گئی گھر میں کہ آپ لوگ گھر میں رکو۔ تو گئے، پھر دہی چکن تھوڑا سا لے کر آئی اور چیزیں بریانی کے لیے۔ کل جو ہسبینڈ چکن لے کر آئے تھے، وہ میں نے بتایا تھا وہ تھوڑا تھا، تو اس میں سے بھی ان کی وائف نے کل دال بنائی ہے نیچے، تو اس میں ڈال دیا ہے۔ ابھی میں نے فریزر میں دیکھا تو بہت کم تھا، تو پھر مجھے اور لانا پڑا، پھر اور لے آئی، لا کے ابھی آگے آئے گی اس کی بھی ویڈیو۔ دہی میں میرینیٹ کیا بریانی کے لیے۔ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں بریانی، مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کیسے بناتے ہو، میں دوسری طرح بھی بناتی ہوں، ابھی بناؤں گی تو اس کی بھی ویڈیو ساتھ ساتھ بناؤں گی۔ یہ تو کل کی مطلب چیزوں کی ویڈیو بناتی رہی ہوں نا، تو بریانی کی بھی ساتھ ساتھ ویڈیو بناؤں گی۔ اصل میں میرا وہ ٹوٹ گیا نا جس پہ میں موبائل رکھ کے بناتی تھی، وہ ٹوٹتا 3 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، ایلفی لگائی ہے، 2 دفعہ پہلے ٹوٹا ایلفی لگائی ہے، ابھی پھر ایلفی لینے جا رہی ہوں۔ پھر وہ کیمرہ صحیح اس پہ فٹ آ جاتا ہے، ابھی بھی اسی پہ لگا ہوا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو، تو اس پہ ذرا صاف ویڈیو بن جاتی ہے۔ تو یہ کل رات کے حالات و واقعات ہیں۔ اچھا، کل ایک سسٹر نے پوچھا کہ میرے بچوں کو کون چھوڑ کے جاتا ہے، تو سسٹر میں بات کروں گی شروع سے۔ وہ اس لیے کہ میرے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کے بغیر کوئی بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ 4 سال ہو گئے میری شادی کو، اپریل میں ہو جائیں گے، تو ان 4 سالوں میں مطلب جب بھی میری بچیاں آتی ہیں 4 سے 5 مہینے کے بعد آتی ہیں، تو ان کا باپ ہی چھوڑ کر جاتا ہے اور لے کر بھی جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ ادھر گیٹ کے آگے نہیں آتا، پیچھے ہی اتار دیتا ہے اور سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا ہے۔ میری بچیاں گیٹ سے اندر ہوتی ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے اس کا پہلا شوہر آتا ہے چھوڑنے، تو اب مجھے بتائیں اور کون یہ ذمہ داری اٹھائے گا؟ کوئی بھی دنیا کا بندہ نہیں اٹھاتا۔ میرا بھائی وہاں رہتا تھا جہاں میری بچیاں رہتی ہیں، 2-3 گلیاں چھوڑ کے میرا بھائی بھی وہاں ہی رہتا تھا، لیکن وہ 1 دفعہ آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، ہر 5 مہینے بعد انہوں نے آنا ہوتا ہے، 4-5 مہینے بعد 1 دفعہ آئے گا چھوڑنے پھر لینے۔ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں اپنے کام چھوڑ کر کیوں یہ ذمہ داری اٹھاؤں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ویسے بھی اب باہر چلا گیا، یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو پھر میں میرے ہسبینڈ کو بتایا تھا کہ میری بچیاں آئیں گی، شروع میں جب بتایا تھا انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے چھوڑ جایا کرے ان کا باپ اور لے بھی جایا کرے، تو شروع میں کہا تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ان کو بھی اعتراض ہونے لگ گیا کہ بچیاں یہاں کیوں آتی ہیں زیادہ دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے آیا کر۔ ویسے جب ہمارا رشتہ طے ہوا تھا تو اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں پنڈی میں شادی صرف اپنی بچیوں کے لیے کر رہی ہوں، کہ یہاں پہ نزدیک ہے، میری بچیاں جا رہتی ہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں اگر لاہور یا فیصل آباد میں کر لوں گی تو میں بہت دور ہو جاؤں گی اپنے بچوں سے۔ تو میں اس شرط پہ بھی کر رہی ہوں کہ مجھے میرے بچوں سے ملنے دو گے، تب میں نے رشتے کے لیے تب بھی ہاں کی۔ تو انہوں نے کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں ملنے بھی دوں گا، ہر 15 دن بعد ملوایا کروں گا۔ تب ہسبینڈ کے پاس گاڑی تھی، ملوایا کروں گا، ہر بھی 15 دن بعد تم مل کر آؤ گی، جب ان کا دل کرے وہ آ کے رہیں۔ لیکن یہ سب کچھ صرف باتوں کی حد تک تھا،
پھر ہم جب میرا نکاح ہو گیا، شادی ہوگی، پہلی دفعہ وہ آئی، ایک رات کے لیے آئی تھی، تو ٹھیک ہے چلی گئیں۔ دوسری دفعہ پھر جب میں یہاں نزدیک گلی میں شفٹ ہوگی، پہلے میں دور تھی، چھپایا ہوا تھا نا اس شادی کو، اس لیے پھر جب سب کو پتہ چلا تو میں ادھر گلی میں شفٹ ہوئی۔ پھر ایک ہفتے کے لیے آئی، تب بھی مسئلہ بنا کہ میری بچیاں پیسے لے کر آئی تھی، کہہ رہی تھی ہمیں اب مما گرمیوں کے کپڑے، سردیوں کے کپڑے، مطلب گرمیاں تھی تو گرمیوں کے کپڑے لینے تھے، سلائی کرنے تھے، سردیاں تھی تو سردیوں کے۔ میں نے ان کو کپڑے لے کے دیے، لیکن جب سلائی کی باری آئی تو ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پیچھے سے کہا گیا، میرے ہسبینڈ خود نہیں کہتے ایسے، پیچھے سے کہا گیا کہ یہ کیوں سی کر دیتی ہے، اب خود آپ سمجھدار ہو، میں وائی ٹی پہ نام کسی کا نہیں لوں گی، کہ جس نے بھی کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اس کو کہو کہ اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری خود نہ لے، پہلا شور اس کو لے کے بھی دے، کپڑے سلوا کے بھی دے، یہ کیوں اتنے دنوں کے لیے آتی ہیں، ہم کیوں ان کی ذمہ داری اٹھائیں اور آپ ان کو کیوں آنے دیتے ہو، تو مطلب ایسی باتیں شروع ہوگی۔ تو اس کی ماں کپڑے کیوں سی کے دیتی ہے، کیوں سی کے دے، اتنی ہماری لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا میں اپنی بچیوں کو اتنا حق نہیں رکھتی کہ میں لے کے نہیں دے سکتی، ایک جوانی کی چیز بھی تو سلائی تو کر دوں نا، مجھے نہیں آتی سلائی، لیکن اتنا تھا کہ کوئی ٹانکا لگا ہی دیتی تھی نا، نہ ہونے سے بہتر تھا، لیکن اتنی لڑائی بنی ہماری۔ اور پھر یہ بھی میرے ہسبینڈ کے کانوں میں ڈالا گیا کہ ہاں یہ ابھی آئی ہیں نا، ابھی آپ سوچ دیکھو لوگوں کی، میں کہتی ہوں ہمارے کیسے لوگوں کے منہ ہوتے ہیں سانپوں جیسے منہ، پھر سب کہیں گے کہ میں زہر اگل رہی ہوں وائی ٹی پہ، میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، میری چینل کسی نے دیکھنا ہے دیکھو، نہیں دیکھنا نہ دیکھو، مجھے قتل کر دے کوئی، میں سچ کہوں گی، ضرور کہوں گی۔ اور رہی گھر کی بات سامنے لانے کی، تو گھر کی بات ہی ولاگنگ کہتے ہی اسی کو ہیں، ولاگنگ دکھاوے کا نام نہیں ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے، سکرپٹڈ نہیں ہوتی کہ سکرپٹڈ کروں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دیں ہم لوگ اس پہ، سنتا ہے کوئی سنے۔ ہاں ایک سسٹر ہے میری، فکر کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا آپ کا گھر خراب ہو جائے گا۔ سسٹر گھر کیسے خراب ہوگا، جو پہلے سے خراب ہے، جس گھر میں میں مطلب مطلب فالتو چیز ہوں، اگر میں یہاں سے جانا چاہوں میں 1 منٹ میں جا سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے نہیں روکے گا ادھر سے، کوئی بھی میری حیثیت اہمیت نہیں ہے، اور مجھے رکھنا ہے ان کی مجبوری ہے۔ اگر یہ میری ویڈیوز دیکھیں گے بھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا قسم میں سچی باتیں کرتی ہوں، یہ باتیں میں ان کے منہ پہ بھی کرتی ہوں۔ کہتے ہیں نا کوئی چور کانا ہوتا ہے تو وہ آگے سے بولتا نہیں، میں منہ پہ بھی کرتی ہوں یہ ساری باتیں، تو اس لیے مجھے کوئی بھی اللہ کے حکم سے نہ ڈر کسی کا نہیں ہے، اللہ کے سوا، اللہ کا ہے۔ تو ہاں یہ میرے ہسبینڈ کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ بچیاں ادھر آ گئی ہیں تو دیکھنا یہ پکی آ جائیں گی، ان کا باپ چھوڑ کر چلا گیا ہے تو کبھی بھی لینے نہیں آئے گا، یہ تم میرے ہسبینڈ کو یہ کہا، جس نے بھی کہا تمہارے سر پہ مانڈ دی ہیں انہوں نے، اب یہ ان کی ماں چالے کر کے ان کو پکا رکھ لے گی اور تمہارے پہ بوجھ بنا دے گی۔ اللہ اس پہ اتنی لڑائی، میں نے کہا دیکھو آپ نے مجھے، اچھا یہ بیگ بھجوا رہی تھی میں، میرے ہسبینڈ نے کہا تھا جہیز جا رہا تھا میری بھابھی کا، جہاں میری بچیاں رہتی ہیں وہاں ہی میرے ماموں کا گھر ہے، 15-20 منٹ کے مطلب وہاں سارے میرے وہاں ہی رہتے ہیں، ٹیکسلا سے آگے ایک جگہ ہے وہاں پہ، سارے وہاں ہیں میرے اپنے، تو میرے ماموں کا گھر ہے، میرے ماموں کی بیٹی ہے جو بھابھی بن رہی ہے، تو ان کا جہیز جا رہا تھا، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بچیوں کا بیگ بھیج دو کیونکہ تمہارا بھی ہوگا تو بہت بھاری ہوگا جائے گا کام، ہم نے پرائیویٹ جانا ہے۔ تو پھر میں نے اپنا لہنگا بھی اسی میں ڈال دیا اور بچیوں کے گھر پہننے والے نکال کے جوتیاں وغیرہ رکھ کے تو بیگ میں نے بھیج دیا جہیز کے سامان میں ان کا۔ تو اچھا ہاں، تو پھر ہماری لڑائی ہوگی، کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں میں سر پہ مار دوں، میں ایسی ہوں، میں نے اپنے سے دور کر دی ہیں صرف ان کے اچھے مستقبل کے لیے کہ ان کا باپ ہی ان کی پرورش کر سکتا ہے، کوئی بھی باپ نہیں کر سکتا باہر کا، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرے پہ تہمتیں بھی میرے اپنوں نے لگائی ہیں کہ یہ چوتھے دن ہوگا اسی کے اپنے پہلے جنے کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، رشتہ داروں نے تہمتیں بھی میرے پہ لگائی ہیں، لیکن الحمدللہ 4 سال ہو گئے ہیں، وہ بندہ ان کو چھوڑتا بھی ہے، لے کے بھی جاتا ہے، میں نے کبھی دیکھا تک نہیں اس کو، اوپر سے جھانکا تک نہیں۔ ہاں
बच्चियाँ जब उतरती हैं ना गाड़ी या बाइक से, कॉल करती हैं मामा गेट पर आ जाओ बैग के लिए। वो बाप तो नहीं ना आता आगे, ये आती हूँ दूर से खड़ा होकर देखता है गेट से अंदर होती हैं तो मैं बैग सीढ़ियों से लेकर ऊपर चली जाती हूँ। इतना काम है। अगर मैंने बेईमानी करनी होती तो फिर मैं यह शादी क्यों करती, मैं घर बैठ के बेईमानियाँ कर सकती थी ना। अच्छा, लोगों के मुँह नहीं पकड़े जाते। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ तुम हमारे सर पे चढ़ा दोगी बच्चियाँ। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम दोनों के रिश्ते में ये बात तय हुई थी कि तुम बच्चियों से मिलना मैं नहीं रोकूँगा, और अब आप ना बदलो। मैं हर चीज़ बर्दाश्त मैंने कर लिया, हर बात बर्दाश्त कर ली। अच्छा, ये मैं अभी की वीडियो, अभी चिकन बिरयानी बनी नहीं, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा मैं हर बात बर्दाश्त कर गई हूँ, आपका हर झूठ, हर धोखा, अपनी नंदों का, जेठों का, लेकिन मैं ये बात नहीं बर्दाश्त करूँगी कि आप कहोगे बच्चों से ना मिलो, बच्चे ना आए तो मैं चुप करके चुन्नी काकी बन के बैठी रहूँ, खैर नहीं मिलती। ऐसे नहीं होने दूँगी मैं अपने बाप से भी लड़ जाऊँगी, मैं अपने सगे रिश्तों से भी लड़ जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकती। वो तो सब मेरे सगे रिश्ते भी यही चाहते हैं मैं बेटियाँ छोड़ दूँ इनको, इनके बाप के हवाले कर दिया तो अब इनका पीछा छोड़ दूँ, ये कैसे हो सकता है। और आगे हाँ वो सिस्टर ने कहा था कि आप अपने इस घर को देखो, भूल जाओ सारा कुछ, बेशक औलाद नहीं भूली जाती। नहीं सिस्टर, इस घर में भी मुझे वफ़ा मिलती तो मैं इस घर को ज़रूर देखती, मैं फिर भी मैं बच्चियों को ना छोड़ती। पहले तो मुझे वफ़ा मिली ही नहीं ना, इधर वफ़ा नहीं मिली। देखो कैसे मिल सकती है पहली बीवी, जहाँ पे वो हर इख्तियार पहली बीवी का हो, पैसे पे हो, बड़े घर पर हो, रहने सहने पे हो, कहीं आने जाने पे हो। और मेरे से मुंह से कुछ निकल जाएगा, वाइटी है, मर्द भी क्या पता वीडियो देखते हो, हर काम में मेरी उस पहली बीवी को इख्तियार हासिल हो, तो फिर मैं किस किस्म की बीवी हूँ? सिर्फ़ इसलिए कि इन्होंने अपना शिमला ऊंचा किया हुआ है मेरे साथ शादी कर। और मैं इनकी भी मजबूरी है, गेहूँ पंचायत गाँव सब इन्होंने शान नाक ऊंची की हुई है जी, हमने बदले में दूसरी शादी की है। तो मैं भी समझो कि अब मजबूरी मेरी भी है यहाँ रहना अपनी बच्चियों के खातिर, क्योंकि मैं अगर गाँव चली जाती हूँ तो मुझसे बच्चियाँ कोई नहीं मिलने देता। बाकी अल्लाह हाफिज़ का।